لوگ کہتے ہیں کہ ایک جگہ بیعت ہونا زیادہ بہتر ہے، مگر پھر بھی لوگ بہت سے لوگوں سے بیعت ہو جاتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں جی، علم کے لیے تو آپ جا سکتے ہیں، علم کے لیے آپ علماء کے پاس جا سکتے ہیں۔ میں نے 200 سے زائد 220 یا 21-22 علماء ہوں گے میں جن کے پاس گیا ہوں، ان میں مشائخ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ وصال کر چکے ہیں، کیونکہ میرا جو طریقت کا زمانہ تھا یہ شروع ہوتا ہے جب یہ علماء سے اٹھنا بیٹھنے کا، یہ 74-75 سے شروع ہوا تھا، تقریباً 200 سے اوپر ہیں، 211-12 کے قریب ہیں۔ اللہ ان سب کی قبروں پہ رحمتوں برکتوں کا نزول کرے۔ ایسے ایسے اولیاء کی صحبت بھی مجھے ملی ہے کہ میرے مرشد نے کہا کہ آپ ادھر جائیں، جوتیاں اٹھا کے پیچھے پھرتا تھا، اور وہ خلافت کے لیے بھی کہتے تھے خلافت لے لیں، میں کہتا حضور میں تو آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اللہ اور اللہ کے محبوب کو سمجھنے کے لیے۔ اس طرح علم دین کے لیے جو ہے وہ 200 سے زائد کے پاس نہیں، لیکن طریقت کی بیعت آپ کسی بھی ولی کے پاس جائیں، بزرگ کے پاس جائیں، نیک بندے کے پاس جائیں، ان کی مجلس اختیار کریں، قرآن و سنت کی باتیں وہ سناتے ہیں سنیں۔ یہ نہیں ہے کہ اب جو ہے نا جو محمدی روحانی قافلے والے ہیں، نام ٹائٹل محمدی روحانی قافلے کا لگ ہے، باقی سب پہ فتوے لگاؤ۔ نہیں، کوئی بھی عالم دین آپ کو ملتا ہے، کوئی بھی کسی سلسلے کا پیر اور پیشوا آپ کو ملتا ہے، آپ اس کی تعظیم کریں۔ اللہ نے ان کو عزت دیا ہے، علم دیا ہے، تو ان کے پاس جائیں، ان کے پاس علم لے سکتے ہیں آپ۔ تو اس طرح جو ہے، لیکن بیعت ہو کر بیعت توڑنا یہ بے وفائی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج ادھر بیعت، ادھر مزہ نہیں آیا، ادھر چسکا نہیں پورا ہوا تو دوسری جگہ پہ بیعت، دوسری پہ نہیں ہوا تیسری جگہ پہ بیعت، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بیعت پھر ایک ہی جگہ پہ ہو، اور سلسلہ قادریہ لطیفیہ میں تو بیعت کی جو ہے نا بالکل دوسری اجازت نہیں ہے۔ اگر اب اس نے اپنا علم سیکھ لیا تو بس آپ جو ہے وہ رہے، باقی علماء کے بیان سنیں، علماء کی مجلس میں جائے، اولیاء کاملین کو ملے، کوئی ممانعت نہیں، اور جہاں بھی جائے اپنا واضح کرے کہ میں فلاں شخص کے پاس بیعت ہے، چھپائے نہ اپنے آپ کو۔ آگے جی